پروگرام دوراہا میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محسن اقبال. ناظرین، پروگرام دوراہا کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے اچھے سے اچھے پروگرام کا انتخاب کرنے والے ہو سکیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو پچھلے پروگرامز میں ہمارے پاس سوالات آئے ہوتے ہیں ہم ان کو بھی اپنے پروگرام میں زیر بحث لانے والے ہو سکیں. آج اس ترقی یافتہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جہاں ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان بیدار نہیں ہے. کچھ ایسے معاملات زندگی میں ہوتے ہیں، روحانی معاملات ہوتے ہیں، جسمانی معاملات ہوتے ہیں کہ ہمیں انسان بیدار نظر نہیں آتا. ہمیں اپنے اس زندگی میں ہر ایک سیکٹر میں، ہر ایک ایریا میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، چاہے وہ معاشرتی زندگی ہو، چاہے وہ سماجی زندگی ہو، چاہے وہ روحانی زندگی ہو. تو ہمیں ان تمام سیکٹرز میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. تو آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے اس پروگرام میں، اس کا نام ہے بیداری. تو آج اس مضمون پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سے پادری مقبول جارج صاحب موجود ہیں. ہم ان کو آج اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پروگرام دوراہا میں آئے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ ہمارے پروگرام کا حصہ رہ چکے ہیں جس میں ہم نے برگشتگی پر جو ہے وہ گفتگو کی تھی. تو آج جس ٹاپک کا ہم نے انتخاب کیا ہے، یہ بھی ناظرین کی طرف سے ہی ہمیں موضوع دیا گیا ہے کہ بیداری پر بات کی جائے کہ بیداری کیا ہے. تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس بات سے آگاہ کیجیے گا، لفظ بیداری کیا ہے اور بیدار ہونا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایک بار پھر آپ کا شکریہ برادر محسن صاحب کہ آپ نے مجھے پھر ایک دفعہ اپنے اس پروگرام جو دوراہا ہے اس میں آپ نے مجھے بلایا ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے بھی کہ خداوند کے کلام کی اس خدمت کو وہ مجھ جیسے ناچیز ایک عام سے انسان سے، مٹی کے اس برتن سے وہ لے رہا ہے. تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. جہاں تک جو آپ کا سوال ہے بیدار ہونے کے حوالے سے، تو جب ہم لفظ بیدار کو دیکھتے ہیں تو ایک لغت کی اگر بات کریں تو جاگنا یا ہوشیار ہو جانا. ایک شخص جو سویا ہوا ہے وہ اٹھ جاتا ہے، جو کہ ہماری روزمرہ کی ایک روٹین بھی ہے کہ کوئی بھی شخص جو رات کو سوتا ہے صبح وہ بیدار ہو جاتا ہے، صبح وہ اٹھ جاتا ہے. اگر کوئی ویسے سو رہا ہوتا ہے تو وہ اٹھ جائے. تو یہ جو ہم اسے لغت کے اندر ایک عام جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے، اصطلاح جو استعمال کی جاتی ہے، وہ یعنی سویا ہوا شخص جو ہے وہ جاگ جاتا ہے، وہ بیدار ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس کو لغت کے حوالے سے دیکھیں تو اس کا مفہوم جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بیداری سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک شخص سویا ہوا ہے اور وہ جاگتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ بیدار ہو جاتا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ روحانی بیداری جو ہے وہ ایک انسان کی زندگی میں کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب ہم روحانی بیداری کی بات کرتے ہیں تو کلام مقدس میں سے ہمیں بہت سے مقدسین جو ہیں وہ ملتے ہیں جو غفلت کی نیند کہہ لیں یا وہ سوئے ہوئے تھے، غلطی میں، گناہ میں وہ بیدار ہوئے. ٹھیک ہے. اگر ہم پالوس رسول کو دیکھیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت ایک شخصیت ہے، بہت خوبصورت ایک ہستی ہے. جب ہم ان کی زندگی پر نگاہ دوڑاتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں تو ساؤل ہمیں نظر آتا ہے جو وہ اپنی دانش میں بالکل ٹھیک کر رہا ہے، جو اسے کام سونپا جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو مار رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، کوٹ رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب وہ دمشق کی راہ پر ہے اسے کون مل رہا ہے؟ اسے مسیح یسوع مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا ڈائلاگز کیا ہو رہے ہیں ان کے درمیان کہ تو کیوں مجھے ستاتا ہے. تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تو جانتا تک نہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ پھر جب اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں جو ہیں ان پر بھی کیا کچھ چیز جو ہے خاکہ کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں جو کہ آ جاتا ہے. اب جب یہاں پر یہ شخص مسیح یسوع کے ظہور میں آتا ہے، مسیح یسوع سے ملتے ہیں، تو جو وہ غفلت کی نیند میں تھا، جو وہ غلط کام کر رہا تھا، جو وہ مسیحوں کو ڈھونڈ کر پکڑ کر مارتا تھا، ستاتا تھا، اب جب
وہ شخص بیدار ہوا ہے, ہو گیا ہے. روحانی بیدار ہوا ہے, واو. جسمانی بیدار نہیں ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہاں جسمانی بیداری کی بات نہیں ہو رہی, یہاں روحانی بیداری کی بات ہو رہی ہے. ایک ظاہراً ٹھیک ہے ایک باطن, یہ باطن سے جاگا ہے. ٹھیک ہے اس نے یسوع کو پہچانا ہے, جی. اور جب یسوع کو پہچانا ہے تو پھر اس شخص کی زندگی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس میں کس قدر اس شخص کو مقام حاصل ہے. جی. اور آج جب ہم بہت سے خطوط کو, بہت سی چیزوں کو پڑھتے ہیں, جب آپ فلپس کے خط کو پڑھتے ہیں تو فلپس کا جو خط لکھا گیا ہے وہ یورپ کی کلیسیا کو وہ پہلا خطہ جو لکھا گیا ہے. آج اگر یورپ کرسچن ہے, آج اگر یورپ مسیحی ہے, تو وہ پالوس کے اس خط کی وجہ, پالوس کے اس کلیسیا کی وجہ جو اس نے وہاں پر بنائی تھی. اب آپ دیکھیں, ایک شخص پہلے لوگوں کو مار رہا ہے, وہ سب کچھ کر رہا ہے, اب وہ شخص اپنے اوپر پر خود وہ ظلم, وہ تکلیفیں وہ برداشت کر رہا ہے. اور ایک بہت ہی خوبصورت بات جو پالوس رسول نے کہی کہ جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع. اب آپ دیکھیں, اگر ہم جسمانی طور پر اس بات کو لیں تو کون ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو یہ کہے گا کہ مرنا میرے لیے جو ہے وہ نفع ہے؟ کوئی بھی شخص نہیں, کوئی بھی شخص نہیں کہتا. اب اگر آپ کسی کو جا کہیں جی بہت بہت مبارک ہو, آپ کا یہ بندہ مر گیا ہے, بڑے نفع کی بات ہے, تو وہ دنیاوی طور پر آپ سوچیں کہ آپ کو کیا جواب ملے گا؟ برا ریئیکٹ ہوگا, برا ریئیکٹ ہوگا. لیکن یہی بات اگر آپ روحانی طور پر لیں, جیسے کہ پالوس رسول کیوں لے رہا ہے؟ اس لیے لے رہا ہے کہ اب اسے وہ چیز نظر آ گئی ہے جو اس سے پہلے پوشیدہ تھی. اب اس کی روحانی آنکھیں کھلنے کے بعد, روحانی عقل زندہ ہونے کے بعد, کیونکہ پہلے وہ مردہ تھی, اب وہ زندہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ کھلنے کے بعد اس نے آسمان پر اس اجر کو, اس جگہ کو دیکھا ہے جہاں وہ یسوع کے ساتھ رہے گا. بالکل. اعمال کی کتاب میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جب استیفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ساؤل اس کے قتل میں جو ہے وہ راضی تھا. اٹ مینس, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک وہ روحانی طور پہ بیدار نہیں تھا, لیکن جب روحانی بیداری اس کے اندر آئی ہے تو اس کے بعد وہی ظلم جو دوسروں پر وہ ڈھاتا ہے وہ خود اپنے جسم پر ان تمام کو لینے کے لیے تیار ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. اور آج کے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ جنریشن ہے کیا وہ بیدار ہے روحانی طور پر؟ دیکھیں, جب ہم اپنے یوتھ کی یا اپنے موجودہ ماحول کی دور حاضر کی بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ ہم خیالی طور پر یا ظاہری طور پر یا لفظی طور پر یا عارضی طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بیدار ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم پہلے بھی میں نے کہا کہ جاگ جانا کسی چیز سے, وہ تو جاگے ہوئے ہیں. لیکن اگر صحیح معنوں میں بیداری کی بات کی جائے تو پھر ہم بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جب مسیح میں جاگے, جب مسیح میں بیدار ہوئے تو پھر ان جیسا کوئی شخص ہمیں ملا نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں سادھو سندر سنگھ کو, اگر آپ نے کتابوں کو پڑھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا شخص تھا. ایک سکھ خاندان سے ان کا اس کا تعلق ہے اور وہ انجیل مقدس کو جلا دیتا ہے. جب جلا دیتا ہے تو پھر بے چین ہو جاتا ہے. جب بے چین ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر تو جو بھی ہے جس کے وسیلے سے میں اذیت پا رہا ہوں, میں تکلیف پا رہا ہوں, میں دکھ پا رہا ہوں, اگر تو میرے سامنے آج نہ آیا تو یہ جو ٹرین میرے یہاں سے نکلتی ہے, اگر آپ نے کتابیں پڑھی ہیں تو اس میں یہ درج ہے کہ یہاں گزرتی ہے, میں اس کے نیچے آ جاؤں گا. تو مسیح یسوع سے ملتے ہیں. اور جب مسیح یسوع سے ملتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر وہ جو سندر سنگھ تھا وہ سندر سنگھ نہیں رہا بلکہ وہ سادھو سندر سنگھ. اب جب اس کے خاندان کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو چونکہ سکھ کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے شیر. تو اس کے خاندان والوں نے اس کو کہا کہ پہلے تو سکھ شیر تھا لیکن اب تو مسیح میں کتا. بڑا لفظ غلط استعمال کیا انہوں نے, لیکن اس نے کہا کہ میں وہی ٹھیک ہوں. اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی کیسی ہے. ٹھیک ہے, پوری زندگی اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مسیح یسوع کو قبول کرنے کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. یعنی وہ بیدار جب ہوا, روحانی طور پر جب بیدار ہوا تو پھر وہ پیچھے پلٹا نہیں بلکہ آگے چلتا گیا اور منادی کرتا گیا. اور جو کلام اسے ملا تھا وہ اس کلام کو اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر. جب ہم صحیح معنوں میں حقیقی طور پر بیدار ہو جاتے ہیں تو برادر ہماری زندگی بدل جاتی ہے. ہم ہر طرح سے بدل جاتے ہیں.
جی ہمارا بول چال بدل جاتا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے، ہمارا کھانا پینا بدل جاتا ہے، ہماری خوراک میں، ہمارے بول چال میں، ہمارے پہننے اوڑھنے میں چیزیں جو ہیں وہ فرق ہو جاتی ہیں۔ جی جی جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے تو دوسرا شخص کہتا ہے کہ ہاں اس شخص کی گفتگو کے اندر ایک چاشنی ہے، ایک شائستگی ہے، جی ایک شگفتگی ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ بیدار نہیں ہوتے، صرف جسمانی طور پر بیداری کی بات کرتے ہیں، تو پھر شاید ہماری زندگی ویسی ہی ہے جیسی ابلیس چاہتا ہے، اور وہ بار بار ہمیں ہمارے ماضی کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ایک بات میں یہاں بتاتا چلوں کہ جب ہم ابلیس کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ ہمارا ماضی ہمیں بتاتا ہے، جی ہمارا مستقبل وہ نہیں جانتا۔ ابلیس ہمیشہ جو ہے ہمارے ماضی پر الزام لگاتا ہے، وہی ساری باتیں وہ ہمارے اور آگے لے ہم کر آتا ہے، اس کو قبول کر کے کہتے ہیں پہلے میں ویسے تھا، کیا ہو گیا، تو میں واپس وہیں پر چلا جاتا ہوں۔ جی لیکن ہم جب مقصرین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ جب تبدیل ہوتے ہیں، وہ جب ایمان میں آتے ہیں، جب وہ بیدار ہوتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں بھی ویسا ہی بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور صرف ہمیں نہیں بلکہ کلیسیا کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ تو پائر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیداری کے لیے کیا دعا ایسا ٹول ہے جو ہمیں بیدار کر سکتی ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں۔ دیکھیں، جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں نا، تو میں یہاں ایک چیز آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا کہ جب دعا کا لفظ آتا ہے تو دعا تین آپ کے پاس حروف تہجی ہیں، انگلش میں اس کو ہم الفابیٹ کہتے ہیں، اور جب اردو کی اصطلاح میں آتے ہیں تو حروف تہجی تین ہے، دعا، دال، عین اور الف۔ جب ہم دال کو دیکھتے ہیں تو وہ دل سے ہے، ٹھیک ہے، کہ دل سے آپ دعا کرتے ہیں، اوکے، اور جب آپ عین کو دیکھتے ہیں تو عقل سے، ٹھیک ہے، جب آپ الف کو دیکھتے ہیں تو ایمان سے، یعنی دل سے، عقل سے اور ایمان سے۔ اب ہم دعا تو مانگتے ہیں جی، لیکن ہم کیا مانگتے ہیں یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم کون سی چیزوں کو مانگتے ہیں؟ وہ جو نفسانی ہے، ہمیں جی گھر چاہیے، ہمیں اچھی آسائش چاہیے، ہمیں لاوش قسم کی زندگی چاہیے، اچھی گاڑی ہو، پیسہ روپیہ پیسہ، یہ سب کچھ ہو۔ ان تمام چیزوں کی قدر خدا کے سامنے کیا ہے؟ کچھ ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ پہلے میری راست بازی کی تلاش کر، یہ تمام چیزیں میں تجھے کیا کروں گا؟ انعام میں۔ لیکن ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ سوچا، یہ مانگنے کی کوشش کی ہے کہ خداوند مجھے ایمان کی دولت، مجھے حکمت دے۔ ٹھیک ہے، سلیمان بادشاہ نے کیا مانگا خدا سے؟ جب اسے بنی اسرائیل قوم دی گئی کہ تو اس کا بادشاہ ہوگا، تو اس نے کیا مانگا؟ اس نے کہا مجھے حکمت عطا کر تاکہ میں تیری یہ قوم جو تو نے مجھے بخشی ہے، میں اس کا انصاف کر سکوں۔ ٹھیک ہے، انصاف سے مراد وہ کام کروں جو ان کے لیے بہتر ہوا۔ آج آپ دیکھیں، آج آپ کو انصاف ملتا ہے؟ آج جو مجرم ہے وہ باہر ہے، اور جو گناہ گار نہیں ہے وہ گناہ گار بنا کر اس کو اندر قید خانہ میں ڈالا گیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں، جب عقل سے، اب عقل سے کیا مانگنے کی ضرورت ہے؟ ہم شاید بیوقوفی سے وہ تمام چیزوں کو مانگتے ہیں۔ عقل سے ہم نے کیا مانگنا ہے؟ عقل سے ہم نے خدا سے فہم مانگنا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم نے علم مانگنا ہے، اس سے ہم نے حکمت مانگنی ہے، اس سے ہم نے معرفت مانگنی ہے۔ دیکھیں خدا کا کلام کہ عدم معرفت کی وجہ سے لوگ کیا ہو رہے ہیں؟ ہلاک ہو رہے ہیں۔ آج شاید ہم عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے نزدیک جاتے نہیں۔ جی، ہم تو وہ چیزیں مانگ رہے ہیں جو صرف وقتی طور پر یہاں پر ہیں، جسمانی طور پر یہاں پر ہیں۔ جی، ہم نے بات کی ہے روحانی، جی، جو جسمانی چیزیں ہیں وہ یہاں کی ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہیں رہ جائیں گی۔ یہ جسم ہے، یہ جسم بھی جو مٹی سے بنایا گیا یہیں رہ جائے گا، لیکن جو روح ہے وہ وہاں جائے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جسم کی خواہشات تو رکھ رہے ہیں، اس کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن شاید روح کے لیے نہیں، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے روحانی بیداری، روح کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم جسم کو تو آسائشیں دے رہے ہیں، لیکن شاید نہیں، بلکہ حقیقتاً میں کہتا ہوں کہ ہم روح کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اور روح کے لیے کرنے کا مقصد جو ہے وہ دل سے دعا کریں، عقل سے اس سے مانگیں، اور ایمان رکھ کر مانگیں کہ جو ہم نے مانگا ہے وہ ہمیں مل گیا۔ تو جب ہم ان تینوں چیزوں کو یکجا کر کے خدا سے مانگیں گے تو پھر وہ ہمیں روحانی بیداری ضرور دے گا۔ شاید کا لفظ میں یہاں استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ پھر شاید کا لفظ یہاں پر ہمیں کسی اور طرف لے کے جاتا ہے، بلکہ
حقیقتاً ہمیں وہ روحانی بیداری ملے گی جس کی اشد ضرورت ہے اس وقت، اس دور حاضر کے اندر۔ جی بہت شکریہ پاج صاحب، جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسے ایسے ایمانداروں کا اور سورماؤں کا ذکر ملتا ہے جو روحانی طور پر بیدار تھے۔ جب ہم حضرت ابراہیم کی بات ہی کرتے ہیں تو ان کے لیے بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے اس سے کہا کہ تو اپنے رشتہ داروں اور ناطے داروں کو چھوڑ دے اور جہاں میں چاہتا ہوں تو وہاں چل۔ تو جب اس واقعے کو ہم سٹڈی کرتے ہیں ڈیپ ڈاؤن جا کر تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بھی روحانی طور پر بیدار ہے، تب ہی یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر خدا کے راستہ پر چلنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ تو آج جو ہمارا معاشرہ ہے یہاں پر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر بیدار ہیں، لیکن وہ اپنی کسی عادت کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ وہ کئی ایسی چیزیں جو ان کے ساتھ لپٹی ہیں ان سے الگ ہونا نہیں چاہتے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آج کل کے دور میں جو دور حاضر ہے یہاں پر ہماری کیا حالت ہے؟ کیا ہم روحانی طور پر بیدار ہیں؟ بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جب میں خدا کے کلام کی بات کرتا ہوں اور جب خدا کے خادمین کی بات کرتا ہوں تو جب ہم غلام کسی چیز کے بن جاتے ہیں تو اس سے نکلنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ رائٹ۔ یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جی وہ ضرور ہے کہ جب ہم غلامی کی بات کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، ٹھیک ہے، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی دعا کے حوالے سے، جی جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو ہم غلامی کی حالت سے باہر نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو غلامی کی عادت سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہم خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں اور خواہشات کے غلام بن کر ہم وہ چیزیں اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں جو خدا ہمیں راست بازی کے وسیلے سے ویسے ہی دے گا، تو پھر ہم کسی ایک چیز کو چوز کریں گے۔ جی، یا تو ہم باجودہ جو چیزیں ہیں ان کا انتخاب کر لیں یا ہم راست بازی کا۔ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بیدار ہیں، لیکن اصولاً ایسا ہے نہیں ہے۔ اب خدا کا خادم بلی گرام یہ کہتا ہے، اس کا ایک کوٹ بہت خوبصورت ہے، وہ کہتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو انسان اور خدا کے درمیان آ جائے، حائل ہو جائے، وہ بت پرستی ہے۔ بت پرستی، جی جی۔ اب یہاں پر اکثر لوگ بت پرستی کو کہتے ہیں جی کوئی اسٹیچو ہوگا، ہاتھ کی تراشی ہوئی مورت ہوگی تو وہی بت پرستی ہے۔ نہیں، بت پرستی سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو خدا سے دور لے کے جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جی۔ آپ کو دور کون سی چیزیں لے کے جاتی ہیں؟ ہم اپنی زندگی، عملی زندگی میں جب زمینی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جی یہ شخص کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس 4 پیسے آ گئے تو اب میرا شاید یہ رشتہ دار بھی نہیں رہا۔ اگر وہ آ بھی جائے تو شاید اس کو ایک گلاس پانی اور چائے پلا کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ چلا جائے یہاں سے۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کر۔ اب یہاں پر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص جو یہ کام کر رہا ہے اس کے اندر کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ خدا سے دور ہے۔ اس نے شخصی طور پر خدا کو قبول نہیں کیا، اس کا شخصی طور پر خدا کے ساتھ تجربہ نہیں ہے، تبھی وہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں کر رہا ہے، اور وہ صرف جسمانی طور پر بیدار ہے، روحانی طور پر بیدار نہیں ہے۔ پھر جب ہم خدا کے ساتھ مل جاتے ہیں، اس کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو خدا کے ساتھ جڑا ہو وہ مہمان نواز ہوگا، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھے گا، اس کی کوالٹیز جو ہوں گی وہ آپ کو آٹومیٹیکلی نظر آئیں گی کہ وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ چلے جاؤ۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کے پاس اگر کرتا نہیں ہے تو دے، بھوکے کو کھانا کھلا، مسافر پروری۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی یہ چیزیں کون کر رہا ہے؟ یہ وہ کرے گا وہ جو خدا کے ساتھ پیوست ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات جو کی ہے مسیحیت کی، وہ ہے محبت۔ جی جی، کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب خدا نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور آپ سے کیا کہا کہ ایسے محبت کر جیسے تو اپنے اپڑوسی کی بات ہو رہی ہے۔ اپڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کا اپڑوسی ہو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دکھاوے کے طور پر تو کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ مجھ سے دور ہوئے یا میں آپ سے دور ہوا تو شاید آپ میرے بارے میں بات کریں گے،
میں آپ کے بارے میں بات کروں گا. ٹھیک تو ہے. کیا یہ مسیحی محبت ہے؟ کیا یہ روحانی بیداری ہے؟ اسے آپ روحانی بیداری کہیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں کہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں آج ایک دوسرے کے ساتھ خادم ہونے کے ناطے سے معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خادم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا. اٹ مینس جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ روحانی بیداری نہیں. اور سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہو کہ جی ہم سے بڑا کوئی بیدار ہی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی نجات یافتہ ہی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی ایماندار ہی نہیں ہے. لیکن میں نے پہلے عرض کیا نا کہ وہ اوصاف، وہ کوالٹیز جو ہونی چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو دوہری زندگی ہم وہ جی رہے ہوتے ہیں. رائٹ. بہت شکریہ بھائی صاحب. ایک اور المیہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے جب میں موجودہ دور پر نظر کرتا ہوں تو یہاں پر میں دیکھتا ہوں جب بائبل مقدس میں ایک ایگزامپل موجود ہے سمسون کی زندگی پر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ بہت طاقتور شخص تھا اور یہ خدا کی طرف سے ہی نذیر تھا. بالکل. اور جب یہ بیدار ہے روحانی طور پر تو یہ بہت کچھ کرتا ہے. اگر فلسطینیوں کو مارنے کی بات ہو تو ایک وقت میں کافی سارے لوگوں کو یہ مار دیتا ہے. 1000 لوگوں کو مارا اس نے ایک گدھے کے جبڑے سے. اور اس کے علاوہ اور بھی ایسے کام جب تک خدا کا روح اس کے ساتھ موجود ہے یہ بیدار ہے اور بہت ساری ایسی منازل کو طے کرتا ہے جو انسان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ جب دلیلہ کے پاس ہوتا ہے، دلیلہ کی گود میں ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اپنے آپ کو روحانی بیدار سمجھ رہا ہوتا ہے. تو کیا اس حالت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص روحانی بیدار رہ سکتا ہے؟ لیکن جب ہم نے پہلے جب بات کی تھی برگشتگی کی اور خود پھر جانے کی، جب کوئی بھی کمٹمنٹ ہمارا خدا کے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میری یہاں پر یہ کمزوری ہے اور میری یہاں پر یہ طاقت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلالہ اسے کہتی ہے کہ فرشتی وہ آ گئے، فلسطی آ گئے، تجھ پہ چڑھا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ جو اس نے باندھا ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ وہ توڑ دیتا ہے. جب تک اس نے اپنی کمزوری اس کو نہیں دی، اس وقت تک وہ بیدار تھا، روحانی طور پر بیدار تھا. جیسے ہی اس نے اپنی کمزوری اس کے حوالے کر دی تو اور بیداری اپنی طاقت کا راز اس کو بتا دیا تو پھر روحانی بیداری اس کے پاس سے چلی گئی، جدا ہو گئی. اگر میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو جب میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ جب ہم غلام ہو جاتے ہیں، وہ شخص اس کا غلام ہوا، جو نذیر تھا وہ حسن کا غلام ہوا، جو نذیر تھا وہ اسیر ہو گیا. پہلے وہ نذیر تھا، بعد میں وہ اسیر ہوا. اسیر کیوں ہوا؟ اسیر اس وقت ہوا جب اس نے اس غلامی کو قبول کیا. بے شک اسے پیار کی غلامی کہہ لیں، اسے کیا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. آج بھی ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ جب ہم اپنی کسی بھی چیز پر فخر کر کے شیخی مار کر، محبت شیخی مارتی ہے؟ نہیں مارتی. بے وجہ چلاتی ہے؟ نہیں چلاتی. بلکہ کیا کرتی ہے؟ خاموش رہتی ہے، سہتی ہے، پھولتی نہیں ہے، برداشت کرتی ہے. اور آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے کہ آج خادموں کے اندر اور عام لوگوں کے اندر برداشت نہیں ہے، برداشت کا مادہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو روحانی بیدار کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہوتے نہیں. تو یہ اس کو آپ اس کنڈیشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہے دلالہ کی گود میں دعویٰ روحانی بیداری کا ہے لیکن ہے نہیں ہے. اب اسے دلالہ کی گود سمجھیں یا اسے آپ ابلیس کی گود سمجھیں، سملر ہے. کیونکہ وہ بھی ہٹ گیا اپنی اس ایم سے جو خدا نے اسے دیا تھا. اور جب ہم یہاں پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو جب ہم بھی اپنے ایم سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے اس سمت سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے اس راہ سے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے، یسوع نے کیا کہا کہ راہ، حق اور زندگی کون؟ میں ہوں. ہم اس راہ سے ہٹ جاتے ہیں. جب اس راہ سے ہٹ گئے جو زندگی کا ہے تو پھر ہم دوسری راہ کون سی ہے ہمارے پاس؟ ابلیس کی. تو مقصد یہ ہے کہنے کا، جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم لفظی طور پر جیتنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جیت نہیں پاتے. لیکن جب روحانی طور پر جیتنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نہیں کوشش کر رہے ہوتے، بلکہ خداوند کا فرمان ہے کہ جب تم جہاں پر بھی جاؤ گے، کسی بھی حال میں جاؤ گے، تمہیں اسی وقت بتایا جائے گا کہ تمہیں کرنا کیا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. آپ دیکھیں جب ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم روحانی طور پر بیدار ہیں پر بیدار ہوتے نہیں ہیں، تو پھر ہم اس زندگی کی راہ سے دور ہو جاتے ہیں. یہی چیز سمسن کے ساتھ بھی ہوئی.
ٹھیک ہے. اور شاید اگر ہم آج کے دور کی بات کریں اور موجودہ، اب میں اپنی اگر دیکھوں تو کیا میں بیدار ہوں؟ میں بیدار تب ہوں گا جب میں اپنے خدا کے ساتھ جو میں نے کمٹمنٹ کیا اسے پورا کر رہا ہوں. رائٹ، ٹھیک ہے. اگر میں نے اس کو پورا نہیں کیا تو پھر میں شاید جسمانی طور پر تو بیدار ہوں لیکن روحانی طور پر بیدار نہیں. لیکن میں یہاں ایک اور چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں صبح، رات کو سوئے ہیں تو صبح اٹھنا ہے. جی، اٹھنا ہے. لیکن یہ ہماری روٹین ہے زندگی کی، جب تک سانسیں ہیں تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن اسی زندگی کے اندر ہمیں اپنی روح کو بچانے کے لیے ہمیں بیدار ہونا پڑے گا. اگر ہم بیدار نہیں ہوتے تو میں یہاں کہنا چاہوں گا، میں خود بھی اس کا حصہ ہوں، خود بھی اس میں شامل ہوں، تو پھر میں اس یروشلم کا حصہ نہیں بن سکتا. کیونکہ یہ امید میرے پاس یہاں زمین پر تو ہے لیکن آسمان پر جا کر یہی امید میرے لیے جلال بن جائے گی. تو کیا میں اس جلال کو حاصل کرنے کے لیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم جسمانی طور پر کرنے کے لیے تو بہت کچھ تگ و دو کر رہے ہیں، لیکن اپنی روح کو بچانے کے لیے کیا؟ تو روح کو بچانے کے لیے میں صرف ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جو کمٹمنٹ کریں خدا سے کہ خداوند میں اتنا ٹائم تجھے دوں گا، اپنی زندگی کا یہ حصہ وہ تیرا ہے، جو تو نے مجھے سانسیں دی ہیں ان میں یہ حصہ جو ہے وہ تیرا ہے، اور وقت کے ساتھ جو ٹھہرایا ہے آپ اس پہ دیں، اور آپ دے کے دیکھیں. میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. آخر میں ایک بات کہتا چلوں کہ اپنا ایکسپیرینس چھوٹا سا شیئر کرتا چلوں کہ میں نے ہمیشہ اس بات کو جانا ہے. مجھے خدا کے خادم نے کہا، ایک پرابلم آئی کہ آپ صبح 4 بجے اٹھ کے آپ دعا کریں، دونوں میاں بیوی، ہم دونوں نے یہ سب کچھ کیا، اور آپ یقین جانیے کہ ہم اس مشکل سے نکلے. کیوں نکلے؟ کہ ہم روحانی طور پر بیدار ہوئے. خدا کے ساتھ جو ہم نے کمٹمنٹ کیا اسے پورا کیا. آج میں کلیسیا سے یہ کہنا چاہوں گا بحیثیت خدا کے خادم کی حیثیت سے کہ خدا را آپ بیدار ہوں، روحانی طور پر خدا کے ساتھ کمٹ ہوں، خدا کے گھر جائیں، خلوص دل سے جائیں، پرستش کریں، خدا کے کلام کو سنیں، اور صرف سنیں نا، اس پر عمل کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں. خود بیدار ہو اور اوروں کو بھی بیدار ہونے کا درس دیں. شکریہ پاج صاحب. میں اپنے ناظرین سے آج یہ پھر کہنا چاہوں گا کہ آج ہم نے بیداری پر گفتگو کی ہے، اور ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ ہمیں روحانی طور پر بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور جسمانی طور پر بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ایسی ہستیوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے جو روحانی طور پر جب بیدار تھے تو انہوں نے بہت سارے کارنامے جو ہیں اس سر انجام دیے ہیں. اور ہمیں روحانی بیداری کے حوالے سے بائبل مقدس میں بہت ساری تصانیف بھی ملتی ہیں، بہت سارے واقعات بھی ملتے ہیں. تو ہمیں روحانی طور پر بیدار رہنا ہے تاکہ ہم اپنے خدا کو خوش کرنے والے ہو سکیں. تو ناظرین کو آخر میں پھر بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ میں رہنا چاہتے ہیں تو پروگرام کے بعد آپ اسکرین پر دیکھیں گے، ہمارے نمبرز موجود ہوں گے، آپ اس پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کا اس پروگرام کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان کو مزید ڈسکس کرنے والے ہو سکیں. یا اگر کوئی ایسا موضوع آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں جو آپ کی پسند کا ہے تو ہم اس کا بھی خیال رکھیں گے. آپ کا بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے گا دوراہا. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.